السلام علیکم۔ آج پیر ہے اگست کی 16 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل اور صدارتی محل پر قبضہ کرنے کے بعد طالبان نے جنگ کے خاتمے کا اعلان کیا ہے۔ تاہم کابل میں روزمرہ زندگی مکمل مفلوج ہے۔ ہر طرف خوف کی فضا اور صورتحال غیر یقینی ہے۔ دوسری جانب عوام طالبان کے بغیر کسی خون خرابے کے چند دنوں میں کابل کے صدارتی محل تک پہنچنے کے امر سے خوش دکھائی دیتے ہیں۔ طالبان کے ایک ترجمان اور مذاکرات کار سہیل شاہین نے کہا ہے کہ جنگجو گروپ کی جانب سے اس وقت مذاکرات جاری ہیں، جس کا مقصد افغانستان میں کھلے دل سے تمام فریقوں کی شراکت داری پر مشتمل اسلامی حکومت تشکیل دینا ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس سے بات کرتے ہوئے سہیل شاہین نے کہا کہ معاملات طے ہونے کے بعد صدارتی محل سے نئی حکومت سے متعلق اعلان کیا جائے گا۔ تاہم اے پی کی رپورٹ کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ یہ معاملہ ابھی آگے نہیں بڑھا ہے۔ دوحہ میں طالبان کے سیاسی دفتر کے ایک ترجمان نے اتوار کے روز الجزیرہ نیٹ ورک کو بتایا کہ افغانستان میں جنگ ختم ہو گئی ہے اور جلد ہی یہ واضح کر دیا جائے گا کہ اب ملک پر کس طرح کی حکومت ہوگی۔ رائٹرز کے ایک رپورٹ کے مطابق ترجمان محمد نعیم نے کہا ہے کہ کسی جمہوری ادارے یا اس کے دفتر کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ طالبان ہر فرد کو یقین دلاتے ہیں کہ وہ تمام شہریوں اور سفارتی مشنز کو تحفظ فراہم کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم تمام افغان شخصیات سے بات چیت کے لیے تیار ہیں اور انہیں ضروری تحفظ کی ضمانت فراہم کریں گے۔ ہم ہر قدم ذمہ داری سے اٹھائیں گے اور ہم ہر ایک کے لیے امن کی خواہش رکھتے ہیں۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ ہم گزشتہ 20 سال سے جس چیز کے لیے قربانی دے رہے تھے وہ ہم نے حاصل کر لی ہے۔ ہمارا ملک اور اس ملک کے لوگ اب آزاد ہیں۔ اس خبر کی مزید تفصیلات موصول ہو رہی ہیں۔ خبر میں شامل بعض معلومات خبر رساں اداروں ایسوسی ایٹڈ پریس اور رائٹرز سے لی گئی ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے طالبان کی جانب سے افغانستان کے کنٹرول اور کابل پہنچنے کو دل دہلا دینے والا واقعہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ امریکی فورسز ملک سے تمام امریکیوں اور امریکہ کے لیے کام کرنے والے افغان شہریوں کو نکالنے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ وائس آف امریکہ کے لیے جیف سیلٹن کی رپورٹ کے مطابق اینٹنی بلنکن نے اتوار کو امریکی نشریاتی ادارے CNN کے پروگرام اسٹیٹ آف دی یونین میں بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے لیے کابل میں موجود عملے اور امریکہ کی مدد کرنے والوں کی حفاظت اولین ترجیح ہے اور اس مقصد کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ ان کے بقول ہم نے طالبان سے کوئی مطالبہ نہیں کیا ہے۔ ہم نے انہیں کہا تھا کہ سفارتی عملے کے انخلاء کے عمل کے دوران اگر انہوں نے ہمارے اہلکاروں یا ہمارے آپریشنز میں مداخلت کی کوشش کی تو اس کا جواب میں تیز اور فیصلہ کن رد عمل سامنے آئے گا۔ ادھر واشنگٹن سے ایسوسی ایٹڈ پریس کی ایک خبر کے مطابق سفارتکاروں اور سویلینز کے انخلاء میں مدد دینے کے لیے اضافی 1000 فوجیوں کو کابل روانہ کیا جا رہا ہے، جس کے بعد انخلاء کے معاملے سے متعلق امریکی فوجیوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 6000 ہو جائے گی۔ تاہم ابھی تک پینٹاگن نے اس کا باضابطہ اعلان نہیں کیا ہے۔ اس سے قبل ہفتے کے روز صدر جو بائیڈن نے تقریباً 5000 اضافی فوجی کابل تعینات کرنے کے احکامات جاری کیے تھے۔ جیف سیلٹن کی رپورٹ کے مطابق اتوار کی رات پینٹاگن نے کہا ہے کہ اس نے کچھ افغان فورسز کی مدد سے ایئرپورٹ پر ٹریفک کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ پریس سیکریٹری جان کربی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ کمرشل ٹریفک جاری ہے، اگرچہ اسے گاہے گاہے رکنے اور تاخیر کا تجربہ ہوا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے اتوار کی رات ایک بیان میں کہا کہ کابل میں امریکی سفارتخانے سے تمام عملے کا بحفاظت انخلاء مکمل ہو چکا ہے اور یہ کہ تمام اسٹاف کو ایئرپورٹ پہنچا دیا گیا ہے جہاں کے احاطے پر امریکی فوج کا قبضہ ہے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکہ ان ہزاروں افغانوں کے انخلاء کو بھی تیز کر رہا ہے جو امریکہ کے خصوصی امیگرنٹ ویزوں کے اہل ہیں۔
نیٹو نے اتوار کو ایئرپورٹ پر اپنی کوششوں پر توجہ مرکوز کرنا شروع کی اور وہ کابل میں سفارتی موجودگی برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نیٹو کے ایک عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ہم کابل ایئرپورٹ پر افغانستان کو دنیا سے منسلک رکھنے کی کارروائیاں برقرار رکھنے میں مدد کر رہے ہیں۔ پیر کے صبح کابل میں حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر گن فائر سے کم از کم 3 افغان مارے گئے ہیں اور بہت سے دوسرے زخمی ہوئے ہیں۔ ایسے میں جبکہ گزشتہ رات طالبان نے دوبارہ کابل کا کنٹرول سنبھال لیا ہے، ہزاروں ایسے لوگ جن کو اپنی جانوں کا خوف لاحق ہے اس امید پر کابل ایئرپورٹ کے اندر اور باہر جمع تھے کہ شاید انہیں انخلا کرنے والی کسی پرواز پر جگہ مل جائے۔ پیر کے روز حامد کرزئی ایئرپورٹ اتھارٹی کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ایئرپورٹ سے تمام کمرشل پروازیں معطل کر دی گئی ہیں، تاہم لوگوں کے انخلا کی کوششیں جن میں امریکی فورسز سہولت فراہم کر رہی ہیں جاری ہیں۔ عینی شاہدین نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ گزشتہ رات ان افغانوں کو ایئرپورٹ میں داخل ہونے دیا گیا جن کے پاس ضروری سفری کاغذات موجود تھے۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے سوشل میڈیا پر اپنے ایک پیغام میں ملک چھوڑنے کی تصدیق کر دی ہے، تاہم یہ نہیں لکھا کہ وہ استعفیٰ دے رہے ہیں۔ دوسری طرف ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق اشرف غنی کے افغانستان چھوڑنے کا علم ان کے چند قریبی ساتھیوں کے سوا کسی کو نہیں تھا۔ ایسوسی ایٹڈ پریس نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ افغان صدر نے اپنے گنتی کے چند ساتھیوں کے ساتھ اتنی خاموشی سے صدارتی محل چھوڑا کہ طالبان کے ساتھ انتقال اقتدار کے لیے مذاکرات میں مصروف ان کے سیاسی ساتھیوں کو بھی پتہ نہ چل سکا کہ وہ جلا وطنی اختیار کر رہے ہیں۔ اشرف غانی نے اپنی روانگی کی تصدیق کرتے ہوئے لکھا ہے کہ انہیں آج ایک مشکل فیصلہ درپیش تھا کہ وہ مسلح طالبان کا مقابلہ کرتے یا ملک چھوڑتے۔ ان کے پیغام کے مطابق اگر وہ ملک میں ٹھہرتے تو لاتعداد لوگ مارے جاتے، کابل تباہ ہو جاتا اور وہاں رہنے والوں کو ایک سانحے اور المیہ کا سامنا کرنا پڑتا۔ افغانستان کی نئی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس وزیراعظم عمران خان کی صدارت میں جاری ہے۔ ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت کا یہ اہم اجلاس کابل پر طالبان کے قبضے کے تناظر میں بلایا گیا ہے۔ اس اجلاس میں وزیر دفاع، وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی، تینوں مسلح افواج کے سربراہان اور آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر جنرل شریک ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ وہ امید کرتے ہیں کہ افغان سیاسی رہنما ایک ساتھ مل کر ملک کے مفاد کے لیے کام کریں گے اور پاکستان تعمیری اور سہولت کاری کا کردار ادا کرتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد پرامن، متحد، جمہوری، مستحکم اور خوشحال افغانستان کا قیام ہے۔ دفتر خارجہ میں شاہ محمود قریشی سے پیر کو افغان سیاسی وفد میں شامل رہنماؤں نے ملاقات کی ہے، جن میں افغانستان کی پارلیمان کے ایوان زیریں کے اسپیکر میر رحمان رحمانی، صلاح الدین ربانی، محمد یونس قانونی، استاد محمد کریم خلیلی اور دیگر شامل تھے۔ پاکستان ایئر لائن نے کہا ہے کہ کابل ایئرپورٹ پر سیکیورٹی کی غیر یقینی صورتحال کے باعث کابل آپریشن معطل کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد سے وائس آف امریکہ کے نمائندے عاصم علی رانا کے مطابق پی آئی اے کا کہنا ہے کہ کابل ایئرپورٹ پر مکمل سیکیورٹی اور ایئرپورٹ سٹاف کے نہ ہونے اور رن وے پر لوگوں کے ہجوم کے باعث پروازوں کے ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پی آئی اے کے مطابق مسافروں، عملے اور اثاثوں کی حفاظت کی خاطر کابل ایئرپورٹ سے پروازیں غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی رہیں گی اور یہ فیصلہ وزارت خارجہ اور افغان سول ایوی ایشن سے مشاورت کے بعد کیا گیا ہے۔ افغان صدر اشرف غنی کے ملک چھوڑنے اور کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد بھارت کی پہلی ترجیح کابل اور دیگر مقامات سے اپنے شہریوں کو بحفاظت نکالنا ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ افغانستان کی صورتحال انتہائی غیر متوقع ہے۔ حکومت حالات پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ وہ کابل میں اپنے سفارت خانے کے عملے اور دوسرے مقامات پر موجود شہریوں کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈالے گی، ان کو بحفاظت واپس لایا جائے گا۔
افغانستان کی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال کے بارے میں دنیا بھر سے رد عمل موصول ہو رہا ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے مغربی ملکوں سے کہا ہے کہ وہ افغانستان میں صورتحال سے نمٹنے کے لیے مل جل کر کام کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی دوطرفہ طور پر طالبان کو تسلیم کر لے۔ ہم ایک متحدہ اپوزیشن چاہتے ہیں تاکہ افغانستان کو دہشت گردی کی دوبارہ آماج گاہ بننے سے روکا جا سکے۔ روسی خبر رساں ایجنسی نے اتوار کے دن بتایا کہ ماسکو طالبان کو ملک کی قانونی اتھارٹی کے طور پر تسلیم نہیں کرتا۔ قطر کی وزارت خارجہ نے اتوار کے دن ایک بیان میں افغانستان کے تمام علاقوں میں فوری، جامع اور مستقل جنگ بندی کی اپیل کی۔ اسی دوران پاکستان اور ایران نے بھی موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے سرکاری ٹیلی ویژن کو بتایا کہ پاکستان کابل میں سفارت خانے کو بند کرنے کا منصوبہ نہیں رکھتا۔ اسلام آباد پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ وہ مزید افغان پناہ گزینوں کو قبول نہیں کر سکتا۔ دوسری جانب ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے وزارت داخلہ کے ایک عہدیدار کے حوالے سے بتایا ہے کہ ایران نے 3 سرحدی علاقوں میں سینکڑوں خیمے لگا دیے ہیں۔ بہت سے ممالک جبکہ اپنے سفارت خانے کا انخلا کر رہے ہیں اور انہیں بند کر رہے ہیں، اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ وہ اپنے اداروں کو کھلا رکھے گا۔ اسی دوران اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کے لیے آج ہونے والا ہے، جبکہ سیکرٹری جنرل نے طالبان اور دوسروں سے کہا ہے کہ وہ انتہائی تحمل کا مظاہرہ کریں۔ امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، قطر اور نیوزی لینڈ سمیت 65 ملکوں نے مشترکہ اعلامیے میں مطالبہ کیا ہے کہ غیر ملکیوں اور ان افغان شہریوں کو محفوظ انداز میں ملک چھوڑنے کی اجازت دی جائے جو اپنی خوشی سے بیرون ملک جانا چاہتے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے اتوار کو جاری کردہ مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں جو اقتدار میں ہیں اور جن کے پاس اختیار ہے، ان پر اس بات کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ انسانی جانوں اور املاک کے تحفظ کو یقینی بنائیں اور وہی اس کا حساب بھی دیں گے۔ مشترکہ بیان میں افغانستان میں فوری طور پر سیکیورٹی اور امن و امان کی صورتحال کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ عالمی برادری افغان عوام کی مدد کے لیے ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ البانیہ اور کوسوو نے اتوار کے روز بتایا کہ انہوں نے امریکہ کی یہ درخواست قبول کر لی ہے جس میں امریکہ جانے کی خواہش رکھنے والے افغان مہاجرین کو عارضی طور پر اپنے ملک میں قیام کی اجازت دینے کے لیے کہا گیا تھا تاکہ اس دوران ان کے ویزوں کی پروسیسنگ مکمل ہو سکے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے کہا ہے کہ کابینہ کی قومی سلامتی کی کمیٹی افغانستان سے ملک کے انخلا کے منصوبوں اور کارروائیوں کے جائزے کے لیے پیر کو اجلاس کرے گی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے معیشت کو فروغ دینے کے لیے جدید انفراسٹرکچر کی تعمیر پر $1.35 ٹریلین خرچ کرنے کے منصوبوں کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ ملک آب و ہوا کے اپنے اہداف کے حصول کے لیے صاف توانائی کے زیادہ استعمال کی طرف پیش رفت کرے گا۔ یہ اعلان ملک یوم آزادی کی تقریبات کے دوران اتوار کے روز قوم سے خطاب میں کیا گیا۔ امریکہ کے محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی نے انتباہ جاری کیا ہے کہ 11 ستمبر کے حملوں کی 20ویں برسی اور اس کے بعد مذہبی تعطیلات کے دوران شدت پسند حملے کر سکتے ہیں۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی نے نیشنل ٹیررزم ایڈوائزری سسٹم بلیٹن میں کسی مخصوص خطرے کی نشاندہی نہیں کی، البتہ اس میں کہا گیا ہے کہ نسلی منافرت اور وبا کے دوران پابندیوں کی وجہ سے انتہا پسندوں کے متحرک ہونے جیسی وجوہات امریکہ میں خطرے کو بڑھا رہی ہیں۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی نے سرکاری، ریاستی اور مقامی حکام کو الرٹ جاری کر دیا ہے۔ اور اب کرونا وائرس سے متعلق کچھ خبریں۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے مثبت کیسز کی شرح 7% سے کم ہو گئی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک میں 54,204 افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جن میں 3,711 میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ ملک میں کرونا مثبت کیسز کی شرح 6.8% رہی۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 67 کرونا مریض انتقال بھی کر گئے، جس کے بعد مجموعی اموات 24,406 ہو گئی ہیں۔ بھارت میں کرونا وائرس سے مزید 36,083 افراد متاثر ہوئے ہیں۔ بھارت کی وزارت صحت کے جاری کردہ عدد و شمار کے مطابق
गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.88% रही है। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 493 अफराद हलाक भी हुए हैं, जिसके बाद मजमूई अमवात 4,31,225 तक पहुंच चुकी हैं। बरतानिया में कौमी सेहत के इदारे ने ऐलान किया है कि 23 अगस्त से 16 और 17 साल के तमाम नौजवान कोविड वैक्सीन लगवाने के अहल होंगे। सेहत और समाजी बहबूद के वजीर साजिद जावेद ने एक बयान में कहा कि 23 अगस्त तक वैक्सीन लगवाने से नौजवानों को सितंबर में स्कूल जाने से पहले विटामिन का काफी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाएगा। क्यूबेक में वैक्सीन लगवाने की शरह बहुत ज्यादा है। आइंदा माह के आगाज से कनाडा के सूबे क्यूबेक में रेस्तरां, जिम, शराब खानों और त्योहारों में जाने के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाने का सबूत पेश करना होगा। इसके बावजूद हफ्ते के रोज एहतजाजियों ने मॉन्ट्रियल की सड़कों पर अपने खानदानों के हमरा हफ्ते के रोज पुरअमन मार्च किया। फ्रांस में कम तादाद में लोगों ने हफ्ते के रोज मार्च किया, जो 5वां लगातार एहतजाज है, जो रेस्तरानों और ट्रेनों पर लंबे सफर के लिए कोरोना से सेहतयाबी के पास की मुखालिफत कर रहे थे। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। हमारे इस बुलेटिन को शेयर करना ना भूलिएगा। खालिद हमीद अब इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।